وہ ہمارے وہ پیر بھائی تھے کوئی، تو ان کو نا بلڈ کینسر ہو گیا، اور پتہ تب چلا کہ جب بالکل لاسٹ اسٹیج چل رہی تھی حضرت، ٹیسٹ وغیرہ ڈاکٹروں نے کیے، انہوں نے کہا جی 2.5 مہینے آپ کے پاس، 3 مہینے. تو انہوں نے کہا بھائی مرتے جانا ہے تو چل پاکستان مریے چل کے اپنے وچ. آپ کو پتہ ہے حضرت جو ہمارے احباب باہر ہوتے ہیں نا زیادہ، تو وہ پھر فیملی کو ان کی عادت کم ہوتی ہے اور مہینے بعد آنے والے پیسوں کی عادت زیادہ ہوتی ہے. تو جدو پھر واپس آ جاندے نے نا، اور واپس بھی جدو بالکل کلوز کر کے آندے نے سارا، تو وہ انج نہیں کسی نے چنگے لگتے. ہاں جی، وہ بھی ایسا ہی تھا. انہوں نے بتایا تو نہیں کہ مجھے کینسر ہے، بس انہوں نے یہ کہا کہ میں سارا کچھ چھڑ کے آ گیا. وہ سب کو یہی فکر تھی چھڑ کے آ گیا، بات ہوں کی بنے گا، وہ یاشیاں کتنے جان گیاں، نالے حضرت تو روک ٹوک بھی ہونی، کتنے چلا ہے راتی 2 بجے کتوں آیا ہے. ہاں جی، وہ ہوں جی نہ کسی نے چنگا لگے. ہاں جی، بڑا سب نے ان کے ساتھ وہ عجیب و غریب سا سلوک کیا. وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مرنا تو ہے بھی، لیکن اینا چ مرنا باہر ہی مراں گا جا کے. تو نالے انہوں نے کہا کہ مجھے باہر ہی دبیو، میری ڈیڈ باڈی پاکستان نہیں بھیجنی کوئی. وہ چپکے سے جا کے ٹکٹ کروا لی واپس انہوں نے. وہ کہیں رات کو نا بارش آئی بڑی زیادہ، تو گھر کے بالکل ساتھ نا یتیم بھتیجیاں اور بیوہ بھابھی بھی رہتی تھی، لیکن کبھی پوچھا ہی نہیں کیونکہ بول چال کوئی نہیں تھی. وہ تو بیچارہ پھر باہر ہے، جو ہم ادھر رہ رہے ہیں ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے کان بند کر لی ہیں، اپنی بیویوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی کے کانوں سے سنتے ہیں. تو کیونکہ میری بہن تو میری بہن ہے نا، میری بیوی کی تو نند ہے، کیونکہ اپنی آنکھیں بند ہے، بیوی کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے اپنی سگی بہن بھی نند ہی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ بھائی تو میرا ہے، بیوی کا تو دیور ہے، بیوی کا تو جیٹھ ہے. کیونکہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، اس لیے مجھے اپنا سگا بھائی بھی دیور اور جیٹھ ہی نظر آ رہا ہے. خدارا اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں، آپ کو آپ کے سارے رشتے اچھے لگیں گے. حضرت صاحب، میں نے حضرت صاحب جتنی دیر تک یہ عورتیں اور یہ زمینیں اور پیسے بھائیوں میں نہیں آتے، اللہ میں بالکل اکیلا ہوں، لیکن کیونکہ گلی محلوں میں پلا ہوں، جوان ہوا ہوں، میں نے بڑا کچھ دیکھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت، بارش برس رہی تھی، سیالکوٹ کا مزاج ہے، تو جاتے ہوئے ماں بیٹوں کو کیا کہہ رہی ہے کہ آج ذرا موسم بارش والا ہے، تو میں وہ مولیاں لے کے نا، تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں مولی کنڈا کر لوں گی، تو تم نے کہیں ٹھہرنا نہیں، سب نے گھر ٹائم سے آنا ہے، تو پھر نا رات کو مولی کے پراٹھے اور ساتھ چائے چلے گی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی. پہلے چھوٹا آ گیا سب سے نا، تو ماں کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے تھکا آیا ہے، اگر کہے تو پراٹھا بنا دوں، تو چھوٹا کیا کہ امی کیا کہہ رہی ہیں، پائن نو بھی آ لیندے، پائن بغیر کو پرونٹھے دا مزہ آنا ہے. یہ میں آپ کو اس دور کی بات سنا رہا ہوں جب تک بھائی بھائی میں عورت اور پیسہ اور زمین آئی، پرونٹھا نہیں سی لنگدا جی برات بغیر. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑا پہلے آ گیا، تو ماں کیا کہتی ہے اگر تو کہے تو پراٹھا بنا دوں ایک، تو بڑا کیا کہتا ہے جی کی کر دے پہ ہو، چھوٹے انو ہی آ لیندے ہو، رل کھاواں گے تو مزہ آئے گا. کبھی وہ وقت تھا کہ حضرت بھائیوں کے بغیر پراٹھا بھی نہیں تھا کھایا جاتا، لیکن اب وہ بھی وقت ہے کہ مجھے سب سے برا اگر لگتا ہے تو اپنا بھائی لگتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں، اپنے کانوں سے سنتے، اور بعض دفعہ اسی طرح بیویاں رگڑی جاتی ہیں حضرت، ادھر بھی ہم نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں. نہیں، مینج کریں اس کو، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کو ہر رشتہ سونا لگے گا. تو وہ تو بیچارہ ویسے باہر بیٹھا تھا، جو ادھر سے فون جانا، بھتیجیاں نے اے کیتا ہے، بھابی نے اے کیتا ہے، کئی بار بیچارہ باہر سے آیا تھا، کبھی جا کے یتیم بھتیجیوں کو دیکھا بھی نہیں، کبھی بیوہ بھابی کا حال بھی نہیں پوچھا کہ کس طرح دن لنگ دینے. اور رات کو بارش برسی تو ساری رات نا ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آواز آتی رہی. کئی بار دل کیا کہ رات کو جا کے دیکھوں، پھر نہیں اچھا لگا. صبح جب اٹھا تو اپنی فیملی سے پوچھا، یہ ساری رات ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آواز آتی رہی ہے، کیا وہ تھا گھر میں ان کے؟ انہوں نے کچھ عجیب و غریب سی باتیں سنائیں، ناشتہ کیا، نہیں دل کو سکون آیا، جا کے اس نے ساتھ والے گھر پہ دستک دے دی. وہ دروازہ کھولا تو بھتیجی نے دروازہ کھولا، ٹھیک ہے جی، پہلے ایک چیخ نکلی، تو ساتھ پھر منہ سے نکلا وڈے ابو آئے. پہلے چیخ نکلی، پھر ساتھ ہی منہ سے نکلا کہ وڈے ابو آئے. وڈے ابو خیر اندر گئے، بھتیجیاں نو پیار دیتا، جو کچھ جنا غریبنی انکل سی انہوں نے دیا. وڈے ابو بہ گئے، حال ویکھ کے دل کٹ گیا، اس ظالمہ ہے کی
اپنا مل ویخ تے یتیماں دا گھر ویخ، کل کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی باری تو بعد میں آئے گی، پہلے باپ کو کیا منہ دکھائے گا؟ انہوں نے کہنا تو اتنا ہی ظالم ہو گیا تھا، کیا یہ میری جد نہیں تھی؟ کیا یہ میرا خون نہیں تھا؟ کیا یہ میرا کنبا نہیں تھا؟ وہی تو اتنا ہی ظالم ہو گئے۔ وہ پوچھا انہوں نے، وہ پتر رات پانڈیاں دی آواز آندی رہی تو کی سی؟ تو وہ بھتیجی کہتی تایا ابو وہ چھت ٹپک رہی تھی نا، تو کبھی وہاں سے ٹپکتی تھی تو برتن وہاں رکھتے تھے، پھر وہاں سے ٹپکتی تھی تو برتن وہاں رکھتے۔ بڑا ہی رویا حضرت۔ اس نے کہا مرتے جانا ہے لیکن مرن تو پہلے یتیمہ دا گھر بنا کے مرنا ہے۔ جا کے ٹھیکیدار کو بلا کے لایا، چھوٹا سا گھر تھا، کہا 10 بجے کنی دیر اس نے کہا تقریباً 20-25 کے ارد گرد۔ اس نے کہا کام رکنا نہیں چاہیے، 24 گھنٹے کام چلے گا، گھر مکمل کرو۔ وہ حضرت یتیمہ دا گھر بننا شروع ہویا، روز سامنے بہ جانا لاتے لاتے رکھ کے تھے، یتیمہ دا گھر بن دیا، اندر ٹھنڈ اترنی حضرت۔ بتھیرا بڈھی تے بچیاں نے رولا پانا، ابو جی اگے تسی کام چھڑ کے آ گئے ہو، جڑے کو پیسے رہ گئے نے وہ بھی جنا تے لاچڑن لگے ہو پھڑ کے، انہیں نہیں مننی سنی۔ یتیمہ دا گھر تیار ہویا، ٹکٹ لئی تے باہر دس۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مہینہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، 4 گزر گئے، 5 گزر گئے، میں کام لگا رہا۔ وہ کہتے ایک دن بس پہ بیٹھے رہے، اسی ڈاکٹر سے ملاقات ہو گئی کہ جس نے کہا تھا کہ تو 2.5 مہینے میں مر جائے گا۔ اس نے جب دیکھا وہ اس کو تو کم و بیش سال ہونے کو آیا، تو یہ چل پھر رہا ہے۔ اس نے کہا تو مریا نہیں؟ یا نہیں۔ اس نے کہا یار تیرے ٹیسٹ تو بتا رہے تھے 2.5 مہینے بعد تو ختم ہو جائے گا، تیرا بلڈ کینسر اس لیول پہ جا چکا تھا۔ اس نے کہا تیرے سامنے ہی ہے۔ انہوں نے کہا چل میرے نال ہسپتال۔ وہ ہسپتال لے گیا، جب جا کے اس کے ٹیسٹ کیے تو ایسے تھا جیسے کہ کبھی کینسر تھا ہی نہیں حضرت۔ ہاں جی کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ دھیان کریو حضرت، ایک کدا ہے 500 چپ کر کے نا جا کے دے آئی۔ ہم تو پتر اپنے دروازے بند کر چکے ہیں۔ میں نے پڑھا میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے تھے، کوئی عاشق گزرا کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گئے۔ وہ عرض کرتا ہے مولا اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے لیکن علی سے ناراض ہو سکتا نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا ہے۔ اس نے